آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 3۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر اور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ دوبارہ دیکھیں، اس کا ہے وا کا مطلب ہے اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز کو، اور مما اس میں سے جو رزقنا رزق دیا ہم نے ہم انہیں ينفقون خرچ کرتے ہیں جی۔ یہ آیت بھی متقین کے بارے میں ہے، جو پکے مسلمان ہیں، جو پکے جنتی ہیں۔ تو یہ پہلی جو سورۃ البقرہ کی 5 آیات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ ان میں سے یہ تیسری جو آیت ہے، اس کے اندر متقین کی یا جو جنتی لوگ ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے ٹھیک ہے، ان کی کوالٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے یا متقی، یعنی متقی پرہیزگار یا اللہ پر پختہ یقین رکھنے والے، ایمان کے بعد اچھے عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ صفات کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ انہوں نے جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ اور چیزیں بہت ساری ایسی کہ جو نہیں دیکھی پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ کہ وہ نماز قائم، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جماعت کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایک دن میں پوری 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ انہیں ہم نے عطا کیا، یعنی وہ رزق ہے، وہ جان ہے، وہ مال ہے، وہ ہنر ہے، وہ طاقت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ کس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کس کس کو سمجھ آ گئی یہ سبق؟ یعنی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کی صفتیں یہاں کتنی بیان کی گئی ہیں؟ 3۔ اس آیت کے اندر کتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 غیب پر
ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ غیب پر ایمان لانا اور پھر جو ہے نماز قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے ایک مومن کی، یہ اس کی صفت، جو پرہیزگار ہے یہ اس کی صفت ہے، اور یعنی جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی وہی مومن اچھا مومن ہے۔ ٹھیک ہے، اور خرچ کرنا یہ نہیں کہ مال آیا اور صرف اس پر سام بن کر بندہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر اسے خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ کس کس کو سمجھ آ گئی؟ تو آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اور مال ہوگا تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔